نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت نمبر 30 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے آج کے سبق پر چلنے سے پہلے تھوڑا سا میں پچھلے سبق کا تھوڑا سا میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہمارا رب ہے، سورہ فاتحہ میں بتایا، پھر ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی، پھر ہمیں اس سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا کہ یہ کتاب ہے جس سے ہدایت ملے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے مختلف لوگوں کے مختلف رویے بتائے کہ کن لوگوں کو اس قرآن تو ہدایت کی بک ہے، لیکن کن لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، کون ہدایت یافتہ ہوں گے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف رویے ہمیں بتا دیے۔ متقین ہے، کافر ہے یا منافق ہے، دنیا پسند ہے، کبھی دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں، کبھی وہ اللہ کے دین کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ آسان دین چاہتے ہیں، تو اپنی خواہش کے مطابق دین چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی اور ان لوگوں کے سب کے انجام بھی بتا دیے۔ اب اگلی آیات سے ہمیں پورا مقصد حیات پتہ چلے گا، کیونکہ ہمیں اپنا مقصد حیات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم انسان کی تخلیق کا کیا مقصد تھا، کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے ہوئی۔ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اب ایک اور ہمیں واقعہ بتائیں گے۔ آیت نمبر 30 سے آج کا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کو سمجھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جنت میں فرمائی، اور اس تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں اس نئی، اور فرشتوں کو بتانے کے بہت سے حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انسان کے بہت سے کاموں میں فرشتوں کو ذمہ دار یعنی فرشتے بہت سے کاموں میں شامل ہوتے ہیں، اور وحی لے کر بھی فرشتے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، وہ رسولوں پر جو وحی آتی ہے وہ بھی فرشتوں کے ذریعے آتی ہے، اور پھر فرشتے انسانوں کے اعمال بھی لکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ انسانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور پھر انسانوں کی جب روح قبض ہونا ہوتی ہے تو اس کی ملک الموت بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ بھی انسان کی روحوں کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ پھر انسان کے اعمال جو ہوتے ہیں، صبح شام کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے والے بھی فرشتے ہی ہیں۔ خلیفہ، لفظ خلیفہ کیا ہے؟ یہ جو انسان ہے وہ دنیا میں با اختیار ہوگا، اور جیسے کہ اختیار کو میں نے سمجھا دیا کہ اختیار جو ہے وہ اس انسان کے کس راستے کو چنتا ہے، یہ اس کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت بھیجے گا، اور پھر بندے اپنی خواہش سے چاہے تو وہ ہدایت کے راستے کو قبول کریں، اور چاہے تو اس ہدایت کے راستے سے چلنے سے انکار کریں، اور دونوں صورت میں پھر ان کا آخرت میں انجام ہوگا اسی کے مطابق۔ اب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے کہ جو کہ زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ جب با اختیار ہوگی تو پھر وہ فساد بھی کرے گی اور وہ خون بھی بہائے گی، کیونکہ انسان اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر سکتا ہے تو وہ کرے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو کہ زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کرے گی؟ تو فرشتوں نے جب یہ کہا، اور یہ کہا کہ یا اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم حمد اور پاکیزگی کے بیان کرتے ہیں، وہ فرشتوں کو یہ بات سمجھنی تھی کہ
جب ہم اللہ کے مکمل عبادت گزار ہیں، ہم اللہ کے مکمل فرما بردار ہیں، اور ہم ہر لمحہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو فرماتا ہے ہم کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس نئی مخلوق کو، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس وقت کیا جواب دیا کہ مجھے اس کی حکمت پتہ ہے کہ میں اس مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہوں۔ تو علماء نے یہاں بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس مخلوق میں جو لوگ نافرمانی کریں گے، اللہ کی نہیں بات مانیں گے، اس اختیار کا غلط استعمال کریں گے، تو وہ تو بے شک فساد کریں گے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جو اس اختیار کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور اللہ اپنی خواہشات، اپنے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں کے آگے جھکا دیں گے مکمل طور پر، اور پھر وہ دنیا میں اتنے عظیم کام کریں گے۔ اس میں انبیاء کرام ہوں گے، اس میں صالحین ہوں گے، اس میں شہداء ہوں گے، اس میں ایسے نیک لوگ ہوں گے جو اللہ کی فرما برداری کے دائرے میں رہ کر دنیا میں بہت سا اصلاح کا کام کریں گے۔ تو یہ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جب یہ مکالمہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عزت اور اکرام کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو دیا، آدم کی اولاد کو دیا۔ وہ کیا فضیلت تھی؟ وہ علم کی فضیلت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ اب علم کون سا سکھایا تھا؟ اسماء کلہا، یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا نا اگلی آیت میں کہ زمین میں اللہ خلیفہ بنائے گا، ایک با اختیار مخلوق بنائے گا۔ تو اس با اختیار مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ خزانے رکھے، جو کچھ اللہ نے زمین میں بنایا انسانوں کے فائدے کی چیزوں کو، جو کہ ہمیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بنایا تمہارے لیے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے جو اس دنیا میں رکھے ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کا سامان کرے گا، تو وہ ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیے، تاکہ وہ زندگی دیکھیں دنیا کی زندگی میں تو انسان کو جنت کی طرح نہیں ہے نا۔ دنیا کی زندگی میں تو انسانوں کو اب خود جب آدم علیہ السلام جب دنیا میں پہنچیں گے تو اس وقت تو نہیں تھے، لیکن جب آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے جائیں گے تو پھر وہاں پر تو ان کو اپنے غذا کا بندوبست کرنا پڑے گا، اپنے رہنے کا، اپنے گھر کی چھت بنانی پڑے گی، یعنی دنیا میں کے وسائل استعمال کر کے اپنے آپ کو بسانا ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کا علم سکھا دیا۔ تو اسماء جو ہے ناموں کو، سب نام سے یہاں پر علماء نے کہا کہ صرف نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی چیزوں میں فائدے رکھے ہیں، کس چیز میں کیا فائدہ ہے بندوں کا، کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا، یہ علم بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ تو گویا کہ جو دنیا کی زندگی کا علم ہے اس کے سارے سیڈ، یعنی جب بیج ہوتے ہیں جو، وہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر القاء کر دیے گئے، اور جو کچھ پھر بعد میں آدم کی اولاد دنیا میں جو علم سیکھتی ہے، جتنی محنت کوئی انسان کرتا ہے اتنا علم سیکھتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ دنیا کے فائدوں کو سمیٹ سکتا ہے، یا دنیا میں خود بھی فائدے اٹھاتا ہے اور بہت سے علم سے انسانوں کو، دوسرے انسانوں کو بھی فائدے دیتا ہے۔ اور اس سے پھر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ علم جو ہے وہ چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، اس میں انسانوں کے فائدے ہوتے ہیں علم سیکھنے میں، اور اس میں انسان کی فضیلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب علم سکھایا اور ان کو یہ فضیلت دی، تو پھر اس کے بعد فرشتوں کو آزمایا، ان سے کہا کہ اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سچے ہو، یعنی تم اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ مخلوق صرف جو ہے وہ شر کے کام کرے گی،
تو پھر تم یہ علم جس سے فضیلت ہوتی ہے انسان کی، اب تم بھی بتاؤ، اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا یا رب، یا اللہ تو ہی پاک ہے، یعنی ہر عیب سے تو پاک ہے، اور ہم کو تو جو علم ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی ہر چیز کے علم کا تمام علم تو تیرے ہی پاس ہے۔ العلیم اور الحکیم میں استغراق ہے، جیسے کہ الحمد میں ہم نے سمجھا تھا کہ تمام علم اور تمام حکمت جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا کہ اے آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور تم چھپاتے ہو۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو تم چھپاتے ہو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور عزت بخشی آدم علیہ السلام کو، پہلے ان کی عزت بخشی، ان سے ان کی فضیلت کو بڑھایا، اب جب ان کی فضیلت بڑھ گئی اور جب فرشتوں پر ثابت ہو گیا کہ یہ فضیلت والی مخلوق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ تعظیم کا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے عزت دی، پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا۔ فرشتوں نے فوراً مان لیا۔ فا جو ہے نا فسجدو، تو فا میں فوراً کا معنی ہوتا ہے، یعنی ایک کام کہا، ایک کام ان سے کہا گیا اور انہوں نے فوراً وقت ضائع کیے بغیر فوراً سجدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا۔ مگر ابلیس کے سوائے سب نے مان لیا۔ اب ابلیس کون تھا؟ تو ابلیس جو ہے وہ جن تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا عبادت گزار جن تھا کہ اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی اور وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ جن جو مخلوق ہے وہ آسمانوں پر بھی جا سکتی ہے، تو یہ فرشتوں میں بستا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو ابلیس بھی موجود تھا وہاں پر، تو اس نے انکار کر دیا، اس نے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا؟ یہ حسد اور تکبر میں، کہ اب میں ابھی تک اتنا بڑا تھا، میں فرشتوں میں رہتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس نئی مخلوق کو جس کو مٹی سے بنایا ہے، اب وہ تو مٹی سے بنی ہوئی ہے، مجھ سے تو کمتر ہے، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عظمت دے دی کہ فرشتوں سے بھی اسے سجدہ کروا لیا، اور مجھے بھی حکم دے دیا کہ میں بھی سجدہ کروں، تو اس کے اندر حسد آ گیا، اس کے اندر تکبر آ گیا، اور اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا، ماننے سے انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تکبر میں ہمارے حکم کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ بڑا درجہ جو اس کو حاصل تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، وہاں سے گر کے وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ تو دیکھیں ایک لمحے میں تکبر کا کتنا بڑا نقصان ہوا ابلیس کو، کہ وہ کہاں تو بڑا عبادت گزار اور بڑے اعلیٰ درجے کا مخلوق کے ساتھ تھا، اور کہاں وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور فضیلت دے رہے ہیں، ایک اور اکرام فرما رہے ہیں ان پر، ان کو ایک اور نعمت دے رہے ہیں کہ اب ان کو جنت میں رہنے کے لیے حکم دے دیا۔ لیکن صرف حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ ان کی بیوی کا بھی اب ذکر آ گیا۔
یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جو ہے ان کو جنت میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جہاں کہیں سے کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں، اب یہ اس میں بھی تثنیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا کہ تم جہاں کہیں چاہو با فراغت کھاؤ۔ پوری جنت کی نعمتیں کھول کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ جو ہے نا، میں دو کا ترجمہ کیسے کر رہی ہوں، شئتما، تم دونوں، ٹھیک ہے، وکلا، یہ بھی، یہ سب تثنیہ، یعنی تم دونوں، ہر یہ یہاں پر دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے ہر بات میں کہ تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر کیا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر ایک امتحان اور ایک آزمائش کا بندوبست کر دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے کہ جو کچھ بھی کھاؤ تمہیں پوری اجازت ہے، مگر بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اس کے بارے میں کہ کون سی چیز کا درخت تھا، کیا تھا، یہ ہمیں ضروری نہیں ہے جاننا، بس ہمیں یہ سمجھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کے لیے، جس کے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ حلال کیا ہے تمہارے لیے، پورا جنت حلال ہے، صرف یہ ایک درخت تمہارے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم نے پھر اللہ کی حد سے آگے گزر گئے اور تم نے اس درخت سے فائدہ اٹھایا تو پھر کیا ہوگا کہ تم ظالم بن جاؤ گے، تم اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ تم ظالم جب انسان ہوتا ہے تو یہ ظلم، اس کا جب اللہ کی نافرمانی میں ظالم بنتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ جب انسان اللہ کے نافرمانی کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے لیے برائی کما رہا ہوتا ہے، اپنا انجام خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ جب آدم اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس امتحان میں ناکام ہو گئے، انہوں نے درخت سے کھا لیا، اللہ نے جس کام کو حرام کہا تھا اس کا ارتکاب ہو گیا اب ان سے، تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اب نکل جاؤ، اتر جاؤ یہاں سے، یعنی جنت سے اب ان کو نکالا گیا۔ اچھا، شیطان نے، یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا، وسوسے ڈالے۔ تو اب یہاں سے یہ ایک چیز ہمارے لیے پتہ چلتی ہے کہ ازل سے، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے حسد کر کے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ اپنے بڑے مقام سے گر گیا، تو اس کی وجہ سے یہ اس دن سے انسانوں کا دشمن ہے۔ اس نے وسوسے ڈالے اور ان کو بہکایا۔ یہاں پر وضاحت نہیں ہے کہ کس طرح سے بہکایا، مگر انہوں نے ایک بات، اس نے، شیطان نے یہ کہی تھی کہ تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، اگر تم یہ کھا لو گے تو تم کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ اور آدم اور حوا علیہ السلام بھول گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اترنے کے لیے کہہ دیا، ٹھیک ہے، وَاهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے درمیان دشمنی، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ دشمنی میں آدم علیہ السلام اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انسانوں میں بھی دشمنی کا عنصر پایا جائے گا زمین پر، کیونکہ زمین پر انسان ہمیشہ اللہ کا فرمانبردار بن کر نہیں رہتا، تو پھر فساد کرتا ہے اور آپس میں دشمنی پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس دنیا میں تمہارے لیے کچھ وقت کے لیے فائدے اٹھانا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے فائدوں کی چیزیں رکھ لیے، اب ان کو استعمال کرنا ہے اور وقتی طور پر دنیا کی زندگی میں رہنا ہے۔ جو عیسائی لوگ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بطور سزا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا، اور اب اس سزا، اس گناہ کا جو اثر ہے وہ ہر بچے پر ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، آدم کی اولاد، کیونکہ آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا تو آدم علیہ السلام کے گناہ کا اثر جو ہے وہ اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر وہ اس کو بیپتائز کرتے ہیں، اس کو اس گناہ سے آزاد کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
زمین ہی کے لیے بنایا تھا، اور یہ آزمائش ایک رکھی تھی اللہ تعالیٰ شاید ہمیں، دیکھیں انسانوں کو بھی تو آدم علیہ السلام کے ہمارے لیے نمونہ بھی ہے کہ ایک ہمیں نمونہ بنا کر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جنت تم لوگوں کا گھر ہے اصل میں، لیکن تم اگر پھسل جاؤ گے، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ اگر تمہیں پھسلا دے گا، جیسے کہ وہ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو پھسلانے میں کامیاب ہوا، تو پھر تم اپنے اس گھر میں لوٹ کر نہیں جا سکو گے۔ تو اب یہ ہمیں مزید وضاحت اس کی میں کروں گی آگے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہا کہ مختصر ایک تھوڑے وقفے کے لیے تمہارا فائدہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ پھر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت کو سمجھنا ہے کہ ان کی فطرت میں خرابی نہیں تھی، بس وہ بھول گئے اور شیطان کے بہکانے میں آ گئے، کیونکہ فوراً جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، ان سے گناہ سرزد ہوا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو فوراً سے انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات یعنی کچھ مغفرت کی دعائیں سکھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرما کے حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت فرمائی اپنی، اور ان کو معاف فرما دیا۔ تو گویا یہاں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بطور سزا نہیں آئے ہیں، نہ ہی ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے سر پر ہمیشہ رہا، اور نہ ہی آدم اولاد گناہ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اوریجنل سن کہتے ہیں وہ اس کو عیسائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر رحم فرمایا۔ تو اب یہ کون سے کلمات تھے یہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا؟ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بیان فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ تو اے رب ہم دونوں نے، یہاں بھی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، اے رب ہم دونوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو ہمیں ہماری بخشش نہ کرے گا، ہمارے گناہ نہ معاف فرمائے گا، تو پھر اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم جو ہے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی زمین پر اتارا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کو، شیطان کو پہلے ہی دھتکار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جب اس نے نافرمانی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہمارے کام کی بات بتا دی کہ ہمیں اب کامیاب ہو کے دوبارہ جنت میں جانے کی کوشش کرنا، یہی ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اس آزمائش کی زندگی ہے، اس میں ہم آزمائشوں سے اپنے آپ کو سرخرو کریں، اس میں ہم اللہ کی مدد چاہیں، اللہ کے دین سے علم حاصل کر کے اسی طریقے سے ہم زندگی گزارے جیسے ہمیں قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر کے جب ہم دنیا سے جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے خوف اور غم جو ہے نا، یہاں پر یہ خوف اور غم، دنیا میں تو ہر جگہ خوف اور غم ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے خوف اور غم ہوتا ہے، کیونکہ کبھی ہمارے لیے مستقبل کی پریشانیاں اور فکریں ہوتی ہیں، اور کبھی ہمیں ماضی میں غلط فیصلوں کرنے سے جو کچھ ہمیں نقصان ہوا ہوتا ہے اس کا غم ہوتا ہے۔ کوئی انسان ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں دنیا میں ملتا ہے یا کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ تو اب یہ خوف اور غم نہیں ہوگا سے مطلب کیا ہوا کہ جنت میں دوبارہ چلے جائیں گے وہ لوگ، جو جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی خوف و غم نہیں ہے، انسان کے لیے ہمیشہ کی خوشیوں والی زندگی ہے۔ تو یہاں پر یہی ہمارا زندگی کا مقصد بتا دیا گیا یہاں پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں اور وہ جہنمی اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ شیطان کے راستے پر چلیں گے
اور جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ علم بھیجے گا ہمیں، تو پھر اس کو جھٹلائیں گے اور پھر وہ اپنی منمانی کریں گے دنیا میں، اللہ سے کفر کریں گے، تو پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ پھر جہنم میں جائیں گے اور وہ پھر ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو یہ ان دو آیات میں ہمیں پورا فارمولا پتہ چل گیا ہماری زندگی کا، ہماری مقصد حیات، ہماری کامیابی کس چیز میں اور ہماری ناکامی کس چیز میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا پیچھے سے بتا دوں آج کے سبق کا کنیکشن۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا، اور وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد حیات بتایا ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمارے باپ آدم اور ماں حوا کو پیدا کیا، ان کو پھر وقتی طور پر جنت میں رکھا، مگر وہاں پر بھی ان کا امتحان تھا، ان کو ایک درخت کی ممانعت تھی، شیطان جس نے حسد و تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے کافر بنا تھا۔ اب وہ دشمن جو ہے وہ اتنا برا دشمن ہے کہ اس نے، چونکہ اب وہ جنت سے محروم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تو اب جو ہے وہ اپنا غصہ اور اپنا حسد کی وجہ سے انسانوں کا دشمن رہے گا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا۔ انبیاء کرام کی دعوت کو جھٹلائیں گے، کفر کریں گے، تو وہ پھر جنت سے محروم ہو جائیں گے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا اصل میں مقصد حیات، کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے دنیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے جن کی امت ہم ہیں، تو ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، پہلے دین کا علم حاصل کرنا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اللہ اور مرنا ہے تو اس حال میں مرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تاکہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو سکے۔ تو یہ ہمارا مقصد حیات بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 سے، جو کہ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس امت کے احوال بتائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مکمل شریعت دی گئی تھی، اور ان کے پاس علم بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی انبیاء بھیجے، مگر اب انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے کس طرح فرما برداری کی، تو یہ ساری ہمارے لیے اب کئی آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حالات بتائیں گے۔ تو یہود اور نصارہ کو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ نہ صرف ان کے آبا و اجداد کے غلط کاموں کی نشاندہی فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں، بلکہ ان کو دعوت دین بھی دی گئی، ان کو سمجھایا بھی گیا۔ تو ہم انشاءاللہ یہ مقاصد اب جو آیات ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کہ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے سامنے، کہ یہ نمونے کو دیکھو، ہم سے پہلے کی امت کو دیکھو، ان سے سبق سیکھو کہ انہوں نے کہاں کہاں غلط گئے اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے، تاکہ ہم انہوں نے جو غلط کام کیے، جو مسٹیکس ان سے ہوئی، وہ ہم نہ کریں۔ تو یہ مقاصد ہیں ان آیات کے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، ٹھیک ہے، اور اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ تو ان کے 12 بیٹے جو تھے، ان سے جو نسلیں آگے چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی گئی، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔
اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، ان کو ایک نعمت یاد دلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر کون سی نعمت یاد دلا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا انعام کیا، ان کو انبیاء کی اولاد میں سے بنایا۔ ان میں کئی بہت سارے انبیاء کو ان میں مبعوث فرمایا، اور کسی قوم میں نبی کا آنا یہ بہت بڑا اعجاز ہوتا ہے اس قوم کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم میں اپنا نبی بھیجے، تو ان کو یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ ان میں اتنے انبیاء پیدا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی یہ نعمتیں یاد دلائی کہ تم کو اللہ نے چنا ہوا بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے انبیاء دیے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں نبی مبعوث فرماتے ہیں تو اس قوم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ پہلی بات وہ اپنے نبی کی بات مانے، اس پر ایمان لائے، پھر اس کی تعلیمات کو حاصل کرے، اور اس تعلیمات سے اپنے نبی کی تعلیمات کو اور لوگوں تک پہنچائے اور اس مشن میں شامل ہو جائے۔ تو یہ بہت ہی چنی ہوئی امت ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ منصب نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت یاد دلائی ان کو، اور وعدہ کچھ یاد دلایا۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کون سا وعدہ لیا تھا؟ تو دیکھیں تورات ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھی تورات اور انجیل میں، اور ان کے انبیاء کے ذریعے ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور تم ان کو اپنی زندگی میں پاؤ گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، ان کے اس نبوت کی صداقت کی گواہی دو گے تاکہ اور لوگ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تمہاری بات سن کر ان پر اثر ہو، اور وہ بھی ان کے لیے آسان ہو جائے ایمان لانا۔ کیونکہ دیکھیے جو یہودی بستے تھے مدینہ میں، وہ بہت مشہور اپنے علم کی وجہ سے تھے کہ یہ تو بڑے عالم فاضل لوگ ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس انبیاء کرام ان میں مبعوث ہوئے۔ تو مشرکین عرب میں ان کی بڑی عزت تھی ان کے اس علم اور اس منصب کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ وعدہ یاد دلایا کہ تم نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان تم کو لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے مشن میں شامل ہونا ہے۔ تو اگر تم یہ کر لو گے تو پھر میں بھی تم پر اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا کہ دیکھیں ایک تو انہوں نے بہت سی نافرمانیاں کی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو جتنی ان کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت کو بہت مشکل کر دیا تھا۔ ان کے اوپر ایک طرح سے بوجھ تھا، اتنے زیادہ دین پر۔ ہمارا دین بہت آسان ہے ان کے مقابلے میں، ان کے اوپر جو پابندیاں تھیں وہ بہت سخت تھی۔ تو ایک تو یہ کہ پابندیاں ان سے ہٹ جائیں گی، اب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان شریعت پر وہ عمل کریں گے، اور جو ذلت ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ ذلیل ہوئے تھے کئی بار ماضی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت سے بھی ان کی نجات ہوگی۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کا وعدہ دنیا اور آخرت کا ہوتا ہے، تو آخرت کی بھی کامیابی مل جائے گی ان کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ قرآن جو ہے وہ پچھلی قرآنی کتابوں کی میں جو حق باتیں ابھی تک محفوظ ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جو بھی اہل کتاب ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا سمجھنا کہ یہ تو واقعی میں اسی اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب، جو کتاب ہمیں دی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو دعوت دی کہ تم اس قرآن کو مان لو، اس نبی کو مان لو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر نہ بن جاؤ۔
تو پہلے کافر سے کچھ مطلب نکالے گئے ہیں، لیکن زیادہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ پہلی نسل تھی جہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اہل کتاب کی نسل تھی، جو یہود و نصارہ تھے، وہ پہچان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر کہ یہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہمیں ہماری کتابوں میں ہمارے رسولوں کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ تو ہم کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ چونکہ انہوں نے انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی کہ تم جب کفر کرو گے تو تمہاری آئندہ نسلیں بھی پھر وہ ایمان نہیں لا سکیں گی۔ یہود اور نصارہ اس وقت اگر تمام یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، پہچان تو گئے تھے، اگر آپ پر ایمان لے آتے تو پھر آج یہ جو یہود اور نصارہ آج کے ہیں وہ پھر ان کے لیے یہ مشکل نہ ہوتی کہ وہ بھی بگڑے ہوئے یا گمراہ ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، کیونکہ وہ ان کے علماء کتاب میں تحریف کرتے تھے، تورات میں تحریف کرتے تھے، اور کتاب خاص طور سے وہ حصہ چھپاتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی اور جس سے ان کو پہچان ہوتی تھی، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ایمان لانا ہے، تو وہ ان باتوں کو وہ چھپاتے تھے۔ تھوڑی سی قیمت سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے دنیا کا فائدے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، ساری دنیا کا خزانہ بھی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق و باطل کی ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ یہاں سیم بات ہے کہ یہ اپنی کتابوں سے باتیں چھپاتے تھے، اس کو بدلتے تھے، حق اور باطل کو ملاتے تھے، اپنی طرف سے کچھ چیزیں ڈالتے تھے، کچھ نکالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اور جانتے بوجھتے یہ غلط کام مت کرو، اور جانتے بوجھتے اس نبی کی تکذیب نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یا خاص طور سے رکوع کا لفظ اس لیے آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے طریقے سے نماز پڑھو، ہماری شریعت میں داخل ہو جاؤ اور اس شریعت کے مطابق تم نماز پڑھو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب ان کے علماء سے خطاب ہے کہ تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، کیونکہ عام یہودی جو تھے وہ تورات کو نہیں پڑھتے تھے، صرف ان کے علماء ان کو جو بتا دیتے۔ اسی طرح یہودیوں کا بھی تھا کہ ان کے جو بھی دینی پیشوا ہوتے تھے وہ کتابوں سے جو بھی ان کو احکامات بتا دیتے، وہ آنکھیں بند کر کے عام لوگ اس کو لے لیتے تھے۔ اور چونکہ ان کے علماء جو تھے وہ ان کا ایمان پکا نہیں تھا، وہ کتابوں میں تبدیلیاں کرتے تھے، اپنی پسند کے فتوے دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا، یہاں پر ان کے علماء کو ڈانٹا کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کے فتوے دیتے ہو کہ یہ کرو وہ نہیں کرو، لیکن پھر جب وہ ان کو اپنے اوپر عمل کرنے کا ہوتا تھا تو وہ اس طرح سے حق کو چھپاتے تھے اور غلط کام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ، کیونکہ زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور دین پر چلنا بھی دیکھا جائے تو اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ دین کے شریعت کے مطابق چلنا اور ایک آزاد زندگی گزارنا بغیر کسی اپنی منمانی کرنا، تو اس کے مقابلے میں شریعت پر چلنا، اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا مشکل کام ہوتا ہے، مگر انسان جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ تو تمام قسم کے مصائب کے لیے ایک فارمولہ دیا گیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگو، کیونکہ نماز میں بندہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، اور صبر کرو، یعنی بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ مشکل میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ اور نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جہاں کوئی بھی پریشانی کی بات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھ کر دعا مانگتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مگر یہ چیز بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے، کیونکہ
جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ صبر کر سکتا ہے، اور وہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہے، ورنہ اگر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو وہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے، مشکل میں صبر کرنا اور نماز سے مدد مانگنا، یہ خاشعین کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ خشوع میں اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، اللہ کی عظمت بھی دل میں ہوتی ہے، اور انسان اللہ کی بڑائی کو سمجھتے ہوئے ڈرتا بھی ہے کہ میں ایک عظیم ہستی میرے سامنے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ذرے برابر ہوں۔ تو اللہ کا خوف دل میں اور نماز میں خشوع جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے نماز کو بہتر بنانے کے لیے۔ پھر الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، اب دوسری صفت بتائی کہ جو لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، مشکل میں صبر کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کو دنیا میں اللہ کا فرما بردار بن کے رہنے میں کون سی چیز مدد کرتی ہے؟ آخرت پر یقین۔ جتنا ہمیں یقین ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اس زندگی کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو وہ بندہ جو ہے وہ اس کے لیے پھر مشکل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ لیکن جن لوگوں کا آخرت کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا تو وہ پھر دنیا میں اپنی منمانی کرتے، اور ان کو بہت مشکل لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ تو ہمارے لیے یہاں پر سبق یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو انسان یاد رکھے اور یاد کرتا رہے، تو انشاءاللہ جتنا آخرت کی اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا اتنا ہی ہمارے اعمال بہتر ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین۔ اب دوبارہ مخاطب کیا اللہ نے بنی اسرائیل کو، اور ان سے دوبارہ کیا کہا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں ان کو جو ان پر کیے گئے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے، جس دن نہ کوئی کسی کا کام آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا ہو سکے گا۔ تو دوبارہ یہاں پر کون سی نعمت یاد دلائی کہ ان کو جو چنی ہوئی امت تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنی ہوئی امت بنایا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو چنتا ہے اور ان کا مقصد، اس امت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کے دین پر چلیں اور دوسروں تک دین کو پہنچائے۔ جیسے اب جو امت مسلمہ ہے وہ چنی ہوئی امت ہے، تو اب ہمارا فرض ہے، ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، سیکھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہم اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو دین کا علم نہیں ہے، یا جن کے پاس دین کا پورا علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب تک ہمارا ایمان اور نیک اعمال ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم بھی اس خوش فہمی میں نہ وقت گزارے کہ ہم جنت میں سیدھے چلے جائیں گے، کیونکہ بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اپنی سزا بھگتنے کے بعد اگر ان کا ایمان ان کے دل میں ہوگا تو اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا۔ حدیث صحیحہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے، لیکن یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ احداث فی الدین، بدعات کے مرتکب اس سے محروم ہی رہیں گے۔ اور بدعات کیا ہوتی ہے؟ بدعات جو ہوتی ہے وہ
کوئی ایسا طریقہ دین میں، کسی عبادت کا طریقہ، کوئی عقیدے میں خرابی اس طرح سے انسان پیدا کر لے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو، اور اس کو پھر ہم نہ صرف اس پر عمل کرے بلکہ اس کو جاری کرے، اپنے اولادوں میں پیچھے چھوڑ جائے اپنے، اور یا کسی کی بدعت کے طریقے پر ہم چلے بغیر تحقیق کے، تو یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ ان کے لیے پھر شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اور بات یاد دلا رہے ہیں، واقعہ یاد دلائے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ تو اب یہاں سے ایک اور قصہ شروع ہو رہا ہے ان کا، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں تھے بلکہ اس کی فوج اور دیگر پیروکار بھی تھے۔ فرعونیوں نے آہستہ آہستہ ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جب فرعون سے کئی سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو دین کی دعوت بھی دی اور اس کو سمجھایا بھی، اور ان کے بہت سے آزمائشوں گزری اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اور پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی تھی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ تم کو سخت قسم کی سزا، بدترین تم کو سزا دیتے تھے۔ فرعونی کیا کرتے تھے کہ ان کے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی ایک سال میں جتنے بچے لڑکے پیدا ہوتے ان کو مار دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر دوسرے سال جو ہے ان کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا۔ یہ نسل کشی کر رہا تھا، اس کی بنی اسرائیل کی نسل کو اپنے کنٹرول سے رکھتا تھا کہ کتنی نسل بڑھنے دینا ہے، اس کو خوف تھا کہ کہیں بہت زیادہ ہو گئے تو پھر ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، تو وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور عورتوں کو استعمال کرتے تھے۔ پھر تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ بتایا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ ان کو تورات دی جائے، اور اس میں پہلے 30 دن کا وعدہ تھا، اس کے بعد 40 کر دیے۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور اس آزمائش میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے کیا کیا کہ بچڑا بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیا۔ توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا، فاقتلوا انفسکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تو کوہ طور پر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہو گئے، پہلے ان کو 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 دن تک روکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر۔ تو قوم چونکہ وقت پر موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، قوم جو ہے وہ اس میں ان کی قوم کی آزمائش تھی کہ وہ اپنے نبی کی غیر موجودگی میں کیا کرتے، اور وہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ تو اب ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی۔ اب اس چونکہ اب ظاہر ایک اس وقت کی مسلمان قوم تھی، انہوں نے شرک کیا، سب کچھ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھے، کس طرح نے اللہ نے ان کو بچایا فرعون سے، اور ان کے جو نبی تھے ان کی جو نصیحت تھی اس کے بھی خلاف کیا اور ان کا انتظار نہیں کیا، اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کیسے کی؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور تمہارے لیے ہدایت کی کتاب دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ تم جو ہو تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت کا ظاہری بات ہے کہ ہدایت وہی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں وہ رہنمائی پائیں، اور پھر وہ اللہ کی توفیق سے اس ہدایت کے راستے پر قائم ہو جائے اور اپنی جنت تک پہنچے۔ یہ مقصد تھا تم کو ہدایت، تم کو کتاب دینے کا، مگر تم نے
چونکہ اب شرک کیا تو اب اس شرک کی تمہیں سزا کیسے ملنی ہے، اس سے تمہیں اب مغفرت کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ وَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو کی دو تفسیریں کی گئی. ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا. یہ مرتد ہوئے تھے نا، ان کو اسلام میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا دین شروع سے اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، تمام انبیاء جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، انہوں نے اسلام ہی کی تعلیمات دی تھی. اسلام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے اللہ کا فرما بردار. تو تمام انبیاء کرام نے ایک اللہ کی عبادت کی انہیں تعلیمات دی تھی، اور اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ان کو بتایا گیا تھا. یعنی اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا، اور وہی مسلم کہلاتا ہے. تو اب ایک اسلام میں آنے کے بعد جب ہمارے شریعت میں بھی کوئی مرتد ہوتا ہے، پھر وہ اسلام سے انکار کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے گواہی دینے کے بعد، تو اس کی سزا موت ہی ہے. مرتد کی سزا موت ہی ہے. ان کی سزا تو موت تھی ہر صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چونکہ اب انہوں نے توبہ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں احساس دلایا کہ تم نے کیا کر دیا، تو انہوں نے توبہ کی. جب انہوں نے توبہ کی تو پھر اس کا کفارہ ان کو دینا پڑا، کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ بغیر کفارہ کے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں صرف اللہ سے معافی مانگ لے انسان تو معاف ہو جاتے ہیں، مگر بعض ہماری شریعت میں بھی بعض ایسے کام ہیں جس کو صرف معافی سے معافی نہیں ہوتی، بلکہ انسان اگر پکڑا گیا اس گناہ کو کرتے ہوئے تو پھر اس پر حد جاری ہوتی ہے، اور وہی اس کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. اور جب حد جاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر تو اس کے بعد اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہی ان کے ساتھ ہوا کہ ان پر کون سی حد جاری ہوئی کہ اب تم ایک دوسرے کو، تم اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرو. اور جتنے مر گئے تو ان کی مغفرت تو ہو گئی، اب آخرت کی سزا ان سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے توبہ کرنے کے بعد جو کفارہ تھا وہ ادا کر دیا انہوں نے راضی ہو کر. اور ان کی سزا اگر ان کی دنیا کی اب زندگی ختم بھی ہو گئی تو آخرت میں انہیں اس گناہ کی شرک کی سزا نہیں ملے گی. پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم جب تک اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے. اور یہ بہت بڑی گستاخی تھی، تو اس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے کر ساتھ گئے. ٹھیک ہے، 70 چنے ہوئے آدمی تھے، یہ قوم کے بہترین آدمیوں کو لے کر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے لیکن ہم تو جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں تو پھر ہم تو اس پر یقین نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی جرت تھی، بہت بڑی اللہ کی شان میں گستاخی انہوں نے کی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اس طرح سے مطالبہ کرنا کہ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے جب ہی مانیں گے، تو یہ تو پھر انسان کے ایمان کا فائدہ ہی کیا ہے. تو بہرحال ان کو بطور عذاب ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. ثم بعثنا من بعد موتکم لعلکم تشکرون. لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. دیکھیں شکر گزاری یہاں پر کی ورڈ ہے، یعنی کہ
اللہ تعالیٰ نے تم پر اب نعمت کی ہے، اتنی بڑی نعمت کر دی، تو اب تو کم از کم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اس کے بعد مزید ان کے کچھ واقعات بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ کی نافرمانی جو بھی انسان کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہوتا ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جو اسے نعمت اور فائدے آخرت میں ملنے والے ہیں اس سے خود کو محروم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنے سارے ہم نے ان پر انعامات کیے، مگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے تم سے کہا اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے بھی چاہو فراغت کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطتن کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو یہ کون سی بستی تھی جس میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا؟ تو مفسرین نے کہا کہ یہ بیت المقدس تھی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں یہ لوگ جو آج فلسطین میں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں یہودی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں اللہ نے یہ بستی کا وعدہ کیا تھا تو ہمارا اس پر حق ہے، لیکن وہ اپنا حق تو ختم کر چکے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے چنی ہوئی امت کا ہی لقب چھین لیا۔ تو اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ابھی تک اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ان کے لیے، اور پھر وہ اللہ کے مسلمانوں سے انہوں نے چھینا ہے، تو یہ ہر طرح سے جائز نہیں ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ کہا جاتا ہے یہ طاعون کی بیماری تھی، آسمان سے عذاب آیا ان کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ ایک صحرا تھا تو وہاں پانی کی طلب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِسَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار اور ساگ، ککڑی، گیہوں، مسحور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی وہ سب چیزیں ملے گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ من سلوہ روز روز نہیں کھانا، ہمیں تو نباتات جو زمین سے اگتی ہیں اور دوسری چیزیں ہمیں چاہیے، تو ان سے کہہ دیا گیا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ کسی بھی شہر میں اور تم اپنی خود سے اپنا کھیتی باڑی سے جو اگانا ہے وہ کر کے تم اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ بڑے مقاصد تھے ان کو وہاں رکھنے کے کہ وہ صحرا کی آزاد فضا میں کھائیں پیے
اور لیکن وہ اپنا وقت جو ہے وہ دنیا کی میں اپنی روزی روزگار کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں نہ گزارے، بلکہ وہ دین کو سیکھیں اور اپنے اندر کی خرابیوں کو دور کریں، اپنے اندر جو اتنے عرصے کی غلامی سے ان کے قوم میں برائیاں آ گئی تھیں، ان برائیوں کو دور کر کے پاکیزہ نفس ان کے پاکیزہ ہو جائے اور یہ مضبوط قوم بن جائے۔ یہ مقصد تھا اور یہ بڑا اعلیٰ مقصد تھا، مگر انہوں نے اس بڑے مقصد کو چھوڑ کر صرف روز کے اپنے کھانے پینے زبان کے ذائقے کو ترجیح دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات تھی۔ پھر کہاں وہ انعامات اور احسانات جن کی تفصیل گزری، اور کہاں وہ ذلت اور مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق بن گئے۔ پھر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یعنی کہ ان کی ہسٹری میں، ان کی تاریخ میں کئی انبیاء کا انہوں نے ناحق قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بقول ان کے انہوں نے سازش کی اور ان کو سولی پر چڑھوایا۔ تو بہت سی اس طرح کی ان کی مثالیں ہیں کہ وہ ان کو اپنی دین میں اتنی تردید کی انہوں نے، اور اللہ کی نافرمانی کی، اور جہاں کوئی نبی ان میں آ کر ان کی اصلاح کرنا چاہتا وہ ان کے دشمن ہو جاتے تھے۔ تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ سب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے اللہ کی حدود کو پار کرنے کی وجہ سے یہ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے اور ان پر عذاب آئے۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، دیکھیں ان کی نسب تو بڑی اعلیٰ تھی، تو اس کے باوجود ان پر کیوں اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے عذاب آئے؟ کیونکہ یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، انہوں نے اس چنی ہوئی امت ہونے کا، انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے فرما بردار بنتے، اللہ کی اس نعمت کا شکر کرتے، انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ اب دیکھیں، اب تھوڑا سا ہم اپنی حالت دیکھ لیں، امت مسلمہ کی حالت دیکھ لیں۔ اب ہم چنی ہوئی امت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب آخر نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ایز اے امت مسلمہ، ایک چنی ہوئی امت کے ہمارا بڑا رتبہ ہے، لیکن آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، کئی جگہوں سے نکالے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نسب کے لحاظ سے ان سے معاملہ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان اور ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو عزت بھی دیتے ہیں، اور ان کو دنیا میں ذلت بھی اسی وجہ سے ملتی ہے۔ خاص طور سے جب جس قوم کو اللہ نے چنا ہوا بنایا ہے، وہ اگر اپنے منصب کی قدر نہیں کرتی تو وہ بہت ذلیل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے دین کو صحیح کریں، اپنے دین کا علم حاصل کریں، اپنے دین کے اپنے طریقوں کو صحیح کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی امت مسلمہ جو ہے وہ تمام امتوں کی سردار ہو سکتی ہے، دنیا میں سب سے بلند درجے پر ہو سکتی ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف جو اللہ سے جوڑنے کا جو ان کا فریضہ ہے وہ اچھی طرح سے انجام دے سکتی ہے۔ دوسرا ذلت و مسکنت کی دوسری وجہ عصوا، نافرمانی کا مطلب یہ کہ جن کاموں کا انہیں روکا گیا تھا ان کا ارتکاب کیا، اور یعتدون کا مطلب ہے معمور بہ کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ منہیات سے باز رہ جائے اور مأمورات کو اس طرح بجا لایا جائے جس طرح اس کو بجا لانے کا حکم ہے۔ اپنی طرف سے کمی بیشی یا زیادتی اعتداء ہے، اور جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس آیت کو ہم سمجھ لیں جیسے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام، ٹھیک ہے، جو کہ آج ہم بھی ہماری امت بھی بہت کر رہی ہے۔ پھر یعتدون یعنی کہ حدوں سے پار کر جانا، غلو کرنا، کسی جو شریعت کے احکامات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اس سے بڑھ جانا، اس کی حدوں کو پار کر لینا۔ اور اصل کیا چیز ہے، مطلوب کیا ہے ہم سے کہ جو منہیات، جن چیزوں سے روکا گیا ہمیں ہماری شریعت میں، یا جن چیزوں کا حکم دیا گیا، بس اس کی سمعنا و اطاعنا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سے ہم کمی بیشی کرتے تو یہ زیادتی اور اعتداء ہے، جس کا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین
من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دین پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا، ان کو کوئی غم ہوگا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملی اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا، تو ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیرو اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں، جنہوں نے، یہ سمجھنا ضروری ہے، اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، سب نجات اخروی کے ہمکنار ہوں گے۔ اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقے سے ایمان باللہ اور یوم الآخر اور عمل صالح کا اہتمام کریں گے تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ احادیث میں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، یا پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مطلب نہیں بیان، اس لیے نہیں بیان کیا کہ جو بھی ہیں آج جتنے بھی لوگ ہیں بس کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے، نہیں، یہ ہمیں احادیث سے ہمیں اس کی نفی ملتی ہے، اور قرآن کی دوسری آیات سے بھی اس کی نفی ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب آخر نبی بھیج دیا، اور ہر نبی کی شریعت یہی تھی کہ اس کی شریعت اس وقت تک لاگو ہو سکتی تھی جب تک کہ اس دوسرے نبی کوئی اور شریعت لے کر نہیں آئے، کیونکہ انسان جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان جب بھٹک جاتے ہیں، اپنے اصل دین سے تحریف کر لیتے ہیں، پھر وہ دین جو ہے وہ اس میں خلط ملط ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے اور کیا انسانوں نے ملا لیا، تو وہ پھر دین حقیقی نہیں رہتا۔ اللہ کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ اسلام اسی وقت کہلاتا ہے جب کہ اپنے نبی جس شریعت کے ٹائم میں، جس نبی کی شریعت کے وقت میں ہم انسان پیدا ہوا، اس نبی کی شریعت کے مطابق مکمل طور پر اللہ کا فرما بردار ہو گیا۔ اور چونکہ اب جو ہے سارے انبیاء کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو آج کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہودی خود کو کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، صابی کہتا ہے، بے مذہب کہتا ہے، ان سب کے لیے اب جو ہے وہ شرط کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی ایمان لانا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات دی، اور قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، اور اللہ کی مکمل فرما برداری اس قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر کرنی ہے۔ تو اب جو ہے اب ہم کہیں کہ اچھا یہودی بھی تو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان میں سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، عیسائی میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بڑے بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں، مگر چونکہ وہ ایک بڑا گناہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی جو پابندی ہے، جو ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہمیں بتا دی گئی کہ ایمان جو متقین وہ ہے جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پچھلے انبیاء کے کو حق مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو حق مانتے ہیں، تو پچھلی کتابوں پر اب عمل ہمیں نہیں کرنا، ہمیں اسی شریعت پر عمل کرنا ہے کامیابی کے لیے، اور اللہ کو ایک ماننا ہے۔ تو یہ صحیح دین ہے، اور جو کہ قرآن اور حدیث سے یہاں پر ہمیں بہت سے حوالوں سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہی اس آیت کا صرف مقصد پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں بیان فرمایا؟ اس آیت کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم نسل سے تفریق نہیں کرتا کہ فلاں نسل سے تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، ان کو بڑے درجات دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شروع سے یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے وقتوں میں جنہوں نے اپنے اپنے نبی کی بات مانی اور اللہ کے فرما بردار ہو گئے، پھر جب اس نبی کے بعد کوئی اور شریعت آئی
تو پھر اس پچھلی شریعت پر نہیں بلکہ اپنے نبی کی بات مانی ہو، چونکہ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مکمل جیسے شریعت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت مکمل نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تعلیمات کو دوبارہ سے جیسے ایک طرح سے ان کو تازہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب صحیح معنوں میں جو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے وہ قرآن اور حدیث پر مکمل ایمان لا کے عمل کرنا اور اللہ کے فرما بردار بننا ہے۔ اور جنہوں نے وحدت ادیان کا جو یہ گمراہ عقیدہ بنایا کہ آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے اگر نیک ہو تو آپ جو ہے وہ جنت میں جا سکتے ہو، یہ بہت ہی گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور اب مسلمانوں کے لیے بھی کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے کہ چونکہ امت مسلمہ سے تعلق ہے، بلکہ جو لوگ صحیح معنوں میں ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے کامیابی کی یہاں پر بشارت دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعہ پھر سے آ گیا کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا، اور یہ لوگ ڈر گئے کہ اب پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کا ایک احسان تھا ان کے اوپر کہ کیونکہ اگر وہ ہدایت کی بات کو نہیں سمجھیں گے، نہیں اللہ کی کتاب کی طرف نہیں پلٹتے تو پھر ہدایت پانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو دین میں کوئی زیادتی نہیں کی جاتی، لیکن اگر کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا، مگر ایک مسلمان ہے اور وہ لاپرواہی کر رہا ہے دین کے معاملے میں تو اس کے ساتھ تھوڑی زبردستی کر کے بھی اس کو دین کی طرف لانا یہ ایک اچھا اور نیک کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا عہد لینے کے بعد بھی کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ پھر سے اس کتاب سے دور ہو گئے اور اپنا منہ ہدایت سے پھیر لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر اتنا فضل اور احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو ان نافرمانوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ان کے لیے ہدایت کے سامان ہوتے رہے ان کے اندر، اور انبیاء کرام آتے رہے اور ان کی مہلت اللہ نے ختم نہیں کر دی فوراً۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان تھا ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کا وعدہ، پکا وعدہ لینے کے بعد منہ موڑنا یہ بہت ہی ہلاک ہونے والی بات ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں ان کی نافرمانی اور ان کی ہیلہ سازی کا، کہ وہ دین کے جب بھی ان کو احکام دیا جاتا، حکم کوئی آتا تھا ان پر تو وہ ہیلے بہانے سوچتے تھے کہ کسی طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ایسا بہانہ بنا لے، کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لے کہ ان کو اس پر عمل نہ کرنا پڑے۔ تو اس سب کا واقعہ کیا تھا کہ ایک گاؤں جو دریا کے کنارے تھا، وہاں مچھیرے رہتے تھے، تو انہوں نے کیا ہیلا بنایا کہ سب کے دن ان کو الاؤڈ نہیں تھا، ان کو اجازت نہیں تھی کوئی دنیا کا کوئی بھی کام کرے، یا مچھلی کا شکار بھی ظاہری بات ہے دنیائی کے کاموں میں سے ہے، تو ان کو مکمل ان کو اجازت نہیں تھی۔ ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن تھا، لیکن انہوں نے اور ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں سامنے نظر آتی ان کو، اور دوسرے دنوں میں ان کو اتنی آسانی سے مچھلیاں نہیں ملتی تھی اس کثرت کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے سے پہلے رات کو جا کے گڑھے کھود لیتے تھے اور اس میں جال بچھا دیتے تھے، اور پھر جب مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی تو اتوار کے دن وہ
ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے احکامات کے ساتھ یہ ہیلا سازی کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور پھر بندر بنانے کے بعد ظاہر ہے کہ اب اس کی نسل آگے نہیں بڑھی، وہ لوگ 3 دن تک بندروں کی شکل میں ان کی ہو گئی اور پھر ان کے بعد وہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ اس طرح سے ہیلا سازی نہ کی جائے۔ جو لوگ نصیحت پکڑنے والے ہیں ان کے لیے تو اس میں واضح و نصیحت ہے، لیکن جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈراوا ہے اس میں۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ دوسروں کو دیکھ کر اثر پکڑے اور سبق حاصل کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ انسان اس کا انتظار نہ کرے کہ وہ خود اس موقع اللہ کے ناراض کرنے والے کام کرے اور جب اس کو سزا ملے جب وہ نصیحت پکڑے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ساری باتیں بتائی ہیں تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے اور ان کے طریقوں پر نہ چلے۔ پھر اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا جاہل ہونے سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اس میں گائے کا واقعہ ہے اور اسی وجہ سے یہ سورت کا نام ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، اب ایک پیغمبر علیہ السلام نے ان کو ایک حکم دے رہے ہیں اللہ کا، کہ اللہ کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اب ان کی نیت گائے ذبح کرنے کی تھی نہیں، کیونکہ وہ گائے کی پوجا کو دیکھتے رہے تھے ہمیشہ، اور ان کے دلوں میں بھی گائے کی ایک طرح سے عظمت تھی۔ بجائے اس کے کہ چپ چاپ اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے اور قربان کر دیتے گائے کو تو ان کے لیے آسان ہوتا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، اور یہ بھی کتنا بدتمیزی والا انداز تھا کہ اپنے رسول سے کسی قرآن اور حدیث پہ جب کوئی حکم دیا جائے تو انسان اس پر اس طرح سے کوسچن کرے۔ پھر جاہل جو ہے ہونے سے پناہ مانگی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جہالت سے بچنا چاہیے اور دوسروں کا مذاق اڑانا اور یہ جو ہے جہالت کے کاموں میں سے، تو انسان اس چیز سے بچے۔ آج کل اس کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ اور انٹرٹین ہوتے ہیں، لیکن مذاق اڑانا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عون بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون۔ پھر جو ہے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کیجئے اپنے اللہ سے کہ ہمارے لیے اس کی ماہیت یعنی وہ کیسی گائے ہے وہ بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہے اور نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی ہے، جوان گائے ہے، اور اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر لو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک طرح سے تنبیہ کی کہ زیادہ سوالات مت کرو اور بس کر لو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا اور کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ اب دیکھیے اب بھی ان کو مزید ان کو تسلی نہیں ہوئی، اور مطلب یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے ٹال مٹول کر رہے تھے، اس حکم پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے پھر سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا انا ان شاء اللہ لمہتدون۔ اور پھر سے کہنے لگے کہ اچھا تو اب آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اور دیکھیں یہ بھی کتنا ان کا عجیب انداز ہے، اللہ کو اپنی طرف نسبت نہیں کرتے کہ اللہ سے ہمارے رب سے سوال کریں، وہ صرف یہ کہتے ہیں اپنے رب سے سوال کرو۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا اب اس کے بندوں کے لیے لازم ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے انسان اس سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ انسان دعا مانگے اللہ سے خود، تو پھر انہوں نے ہر بار یہ کہا اپنے رب سے، اپنے طرف وہ رب کی
نسبت بھی نہیں کر رہے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں مزید اس کے بارے میں بتائے، کیونکہ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا کرنا چاہیے، کیسی گائے کو لینی چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ مزید وضاحت کر دے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پالیں گے۔ اور چونکہ انہوں نے انشاءاللہ اس دفعہ کہہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے گائے کی مزید بتائی تفصیلات کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ کام کرنے والی، یعنی کہ زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے، چونکہ انہوں نے بہت سے سوالات کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سزا کے طور پر اتنا سخت کر دیا کہ اب وہ ایسی گائے کو ڈھونڈنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور وہ گائے بہت مہنگی قیمت میں ان کو لینی پڑی۔ حالانکہ چپ چاپ پہلے سے مانتے تو کسی بھی گائے کو قربان کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب تھا کہ وہ پھر بھی نہ کرتے، لیکن انہوں نے پھر کر لیا اور گائے کو ذبح کر لیا انہوں نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ مزید ایک واقعہ بتا رہے ہیں، اس قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ تم نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا جب تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری اس چھپ کر انہوں نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو، اور اب یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ قاتل کو کیسے ڈھونڈے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو تم چھپا رہے ہو کہ قاتل کون ہے، تو اللہ اس کو بتانے میں، اللہ اس کو واضح کرنے میں اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، انسان کے بندے کے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، چاہے وہ چھپ کر کرے چاہے وہ سامنے کرے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کا جس گائے کو ذبح کیا تھا، اب اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم پر لگا دو تو وہ جی اٹھے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے ایک نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے دلیل بھی پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں لوگوں کو اٹھائے گا دوبارہ، اور یہ مردے کو اٹھا کر بتانا ایک طرح سے دوبارہ اٹھنے کی دلیل تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر یہ واقعے کے بعد بھی یہ نہ سدھرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل پھر پتھر کی طرح سخت ہو گئے گناہوں سے۔ دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگتا ہے، اگر پھر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں کی کثرت سے انسان کے دل پر، اور جب انسان توبہ بھی نہیں کرتا تو اس کا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے ان داغ لگنے سے، اور پھر یہ دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک غلاف سا چڑھ جاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر زنگ لگا دیا اللہ نے۔ دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زنگ لگ جاتا ہے انسان کے دل پر، اور انسان جو ہے وہ پھر یہ خطرناک بات ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان کسی طرح کی بھی ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور پھر آخرت کا اس پر عذاب جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے اور ہمیں ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچائے، کیونکہ انسان گناہ کر کے اپنے دل کو خراب کرتا ہے، اور دل کی حفاظت کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کے کام اور نیک کام کرتا رہے۔ جتنا ہمارا دل صاف ستھرا ہوگا اتنا زیادہ ہدایت کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دی کہ یہ تو اتنے پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، حالانکہ پتھروں میں تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ پتھر بہت سخت چیز ہے، مگر پتھروں میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بھی پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح پتھروں سے بعض جو ہے وہ پتھر وہ شک ہوتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، اور بعض جو ہے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسانوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق، دوسری مخلوق میں بھی اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا احساس ہے ان کو بھی، اور وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں 44 میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تصویر زمین اور ساتوں آسمان اور زمینوں میں ہر چیز جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی تصویر کرتے ہیں۔
اور ہم بیان کرتے، لیکن تم کو اس تصویر کے تمہیں سمجھ نہیں آتی، یعنی یہ ہمارے عقل سے بعید چیز ہے، ہم نہیں جانتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح پتھروں کے یہاں پر مثال دی گئی، تو گویا کہ انسان بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ انسان اللہ کی آیات سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ اللہ ان کے اندر اتنی خیر پھوٹ پڑتی ہے کہ نہ صرف خود بلکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور کچھ تھوڑے سے اگر ان کے اندر دیر لگتی ہے ان کو ہدایت آنے میں، لیکن جب ان کے اندر ہدایت آتی ہے تو وہ بھی فائدہ مند انسان بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بہت ہی سخت دل ہوتے ہیں تو وہ بھی کبھی ان کے ساتھ زندگی میں حادثہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے دل ہدایت کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرما رہا ہے افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کہ کیا مومنوں سے، کیونکہ جب مدینہ میں مسلمان گئے تو ان کو بڑی امیدیں تھی کہ یہودی جو کہ اہل کتاب ہے اور اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں تو وہ جلدی سے ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ باتیں ہم نے قرآن میں بتا دی یہودیوں کے بارے میں، اب بھی تم کو یہ امید ہے کہ یہ تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ یہ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اپنی تورات میں بھی پھر بھی اس کو بھی بدل دیتے ہیں، اور جب ان کو یعنی کہ سمجھتے بوجھتے جانتے بوجھتے وہ اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں۔ تو جب جو انسان اس حد تک گر جاتا ہے اس سے پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمانے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم ليحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایسے لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، کیونکہ منافقت مدینہ میں جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافقت نے جنم لیا تھا، اور بہت سے لوگ دل میں کفر رکھتے ہوئے ایمان کا اظہار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو ظاہری طور پر مسلمانوں میں ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خبردار وہ باتیں مت بتاؤ جو تورات میں ہیں، اور ہمیں تورات میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھی، تو کہتے تم ایسی باتیں مت بتاؤ جس کی وجہ سے وہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک آخرت میں تمہارے خلاف دلیل پیش کرے کہ ہاں ان یہودیوں کو تو پتہ تھا کہ حق کیا ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تھا۔ میرا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمام علم رکھتا ہے، چاہے وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ان کے اندر جو چھپی ہوئی گندگی ہے وہ اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ لوگ جس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ کس حد تک سچ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔